ایرانی حملے میں اسرائیل کے سب سے بڑے ایئر بیس کو نقصان پہنچا۔ اسرائیل کا اعتراف، تصاویر جاری کر دی۔ کہا 5 ایرانی میزائلوں سے نیواتیم ایئر بیس کے 3 رن ویز کو نقصان پہنچا۔ ایرانی حکام نے کہا نیواتیم اڈے سے ہی دمشق میں سفارتخانے پر حملہ کیا گیا۔ امریکی سینٹ کام کے مطابق امریکی فوج نے 80 سے زیادہ ایرانی ڈرونز اور 6 بیلسٹک میزائل تباہ کیے۔ ایران نے 300 سے زائد ڈرون اور میزائل داغے۔ ایران کا 50% اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ اسرائیل نے ایرانی حملوں کو ناکام قرار دے دیا۔ ایرانی میزائلوں کے کچھ ٹکڑے عراق کے گرد ریجن سے بھی ملے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق 7 ایرانی میزائل رامون ایئر بیس پر گرے۔ ایران اسرائیل کشیدگی صورتحال پر غور کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس، رسمی کارروائی کے بعد ملتوی۔ سیکرٹری جنرل اینتونیو گوتریس نے کہا کسی بھی ریاست کی علاقائی سالمیت کے خلاف طاقت کا استعمال ممنوع ہے۔ مشرق وسطی تباہی کے دہانے پر ہے، وقت آ گیا ہے کشیدگی کم اور تحمل کا مظاہرہ کیا جائے۔ امریکہ کا ایران اور شراکت داروں سے حملے بند کرنے کا مطالبہ۔ نائب مندوب رابرٹ ووڈ نے کہا سلامتی کونسل جارحانہ اقدامات کی مذمت کرے۔ برطانوی مندوب نے کہا مزید کشیدگی کو روکنے کے لیے عالمی برادری کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے۔ ایران نے کہا امریکہ نے فوجی کارروائی کی تو رد عمل کا حق استعمال کریں گے۔ سلامتی کونسل کا اجلاس اسرائیل کی درخواست پر بلایا گیا تھا۔ ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان کا سعودی ہم منصب شہزادہ فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ایرانی وزیر خارجہ کا روسی ہم منصب سے بھی ٹیلی فون پر رابطہ۔ روسی وزارت خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں کا کہنا تھا کہ نئی خطرناک اشتعال انگیز کارروائیوں سے خطے میں کشیدگی بڑھ سکتی ہے۔ مصر کا ایران اور اسرائیل سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل۔ سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان اور امریکی وزیر دفاع لائٹ آسٹن کے درمیان ٹیلی فون پر رابطہ۔ مشرق وسطی میں حالیہ کشیدہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں کا عالمی امن برقرار رکھنے کے عزم کا اظہار۔ امریکی وزیر خارجہ کا اردن، سعودیہ، مصر اور دیگر ملکوں کو ٹیلی فون۔ ایران اسرائیل کشیدگی پر گفتگو کی گئی۔ اینٹونی بلنکن نے کہا کشیدگی میں اضافہ نہیں چاہتے۔ امریکہ اسرائیل کے دفاع کی حمایت جاری رکھے گا۔ مصر کے وزیر خارجہ کا غزہ جنگ بندی اور امداد بڑھانے کا مطالبہ۔ وزیر اعظم کے دورہ سعودی عرب کے مثبت اثرات۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کی قیادت میں اعلیٰ سطح کا وفد آج اسلام آباد پہنچے گا۔ سعودی وفد 2 دن قیام کرے گا۔ وفد پاکستان میں سعودی سرمایہ کاری کے مواقع کا جائزہ لے گا۔ سعودی وفد کی صدر، وزیر اعظم، وزیر خارجہ اور آرمی چیف سے بھی ملاقات متوقع ہے۔ پاکستان کا مشرق وسطی کی صورتحال پر اظہار تشویش۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں۔ فریقین سے تحمل سے کام لینے اور کشیدگی کم کرنے کی اپیل۔ بلوچستان کے مختلف اضلاع میں بارش کے بعد سیلابی صورتحال۔ چاگی کی ندی نالوں کے بہاؤ کا رخ آبادیوں میں داخل ہو گیا۔ 40 گھروں پر مشتمل علاقہ سیلابی ریلے میں بہہ گیا۔ کوئٹہ میں 10 گھنٹے سے مسلسل موسلادھار بارش۔ پاک افغان سرحد پر متعدد دیہاتوں کا نوشکی سے زمینی رابطہ منقطع۔ متاثرہ علاقوں میں رین اور اربن فلڈ ایمرجنسی نافذ۔ متاثرہ اضلاع میں آج اور کل سرکاری اور نجی اسکول بند رہیں گے۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کی زیر صدارت اجلاس۔ نکاسی آب نہ ہونے کی شکایات پر اظہار برہمی۔ کہا عوام کو مشکل اور تکلیف سے نکالنا ہماری ذمہ داری ہے۔ پنجاب سمیت ملک کے مختلف اضلاع میں موسلادھار بارش۔ سوات میں چھتیں گرنے سے 3 بچے جاں بحق۔ مالاکنڈ میں 1 شخص جاں بحق، 2 بچے زخمی ہو گئے۔ راجن پور میں آسمانی بجلی گرنے سے 22 سالہ نوجوان جاں بحق ہو گیا۔ جنوبی پنجاب میں آسمانی بجلی گرنے سے جاں بحق افراد کی تعداد 21 ہو گئی۔ لوئر چترال میں لینڈ سلائیڈنگ اور طغیانی کے پیش نظر سرکاری اور نجی اسکول 17 اپریل تک بند۔ آج مزید بارش کی پیشگوئی۔ کراچی میں آج بھی وقفے سے ہلکی بارش کا امکان۔ گزشتہ روز ہونے والی بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ نیا ناظم آباد میں گھر پر آسمانی بجلی گرنے سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔
گھر کی چھت اور دیواروں میں دراڑیں پڑ گئیں۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ، بلدیاتی اداروں کو الرٹ رہنے کا حکم۔ ڈی جی ایس بی سی اے کا بھی شہر کا دورہ، مخدوش اور خطرناک عمارتوں کو خالی کرانے کی آگاہی مہم کا جائزہ لیا۔ عید الفطر کی تعطیلات ختم، آج سرکاری اور نجی دفاتر دوبارہ کھل گئے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں پہلے روز ملازمین کی تعداد کم، سرکاری ملازمین نے 5 دن تعطیلات کو انجوائے کیا۔ اگر ہم آگے لڑتے رہے، ہمیشہ لڑتے رہے، تو پھر عوام پستی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم ایک قدم لیں، ہم یہ سوچ کے لیں، سمجھ کے لیں کہ ایسا نہ ہو کہ آنے والی نسلیں کیا کہیں اس کا، کیا سمجھے اس کا، اور ان کو کوئی نقصان ہو۔ پاور میں آپ کی خدمت کرنا ہے، عوام کی خدمت کرنا ہے۔ صدر آصف علی زرداری کہتے ہیں اگر ہم آپس میں لڑتے رہے تو عوام پس جائیں گے، سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا ہوگا، کوشش کریں گے آنے والے سیاستدان غلطیاں نہ کریں۔ آج بھی کچھ ایسے سیاستدان ہیں جو پی این اے پارٹ 2 لے کر آنا چاہتے ہیں، دھاندلی کا ڈھول بجا کے اس ملک میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی لے کر آنا چاہتے ہیں۔ میں اس ملک کے تمام سیاسی قوتوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ ہوش کے ناخن لے۔ کچھ سیاستدان پی این اے پارٹ 2 لانا چاہتے ہیں، یہ لوگ دھاندلی کا ڈھول بجا کر عدم استحکام لانا چاہتے ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا شہید بھٹو کی برسی پر جلسہ عام سے خطاب، کہا سیاسی قوتیں ہوش کے ناخن لیں، ایسا ماحول نہ بنائیں کہ دوبارہ آمریت کو بھگتنا پڑے۔ بلاول بھٹو نے ایک بار پھر میثاق مفاہمت کی پیشکش کر دی۔ جو بیساکھیوں پہ وزیر اعظم بنا یا صوبہ بلوچستان کا وزیر اعلیٰ بنا یا صوبہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ بنی، فارم 47 کے بیساکھیوں پہ اور وہ ریت کے پہاڑ پہ کھڑے ہیں۔ آنے والا وقت پاکستان تحریک انصاف کا ہے، یہ موجودہ حکومتیں یہ ختم ہو جائیں گی۔ فارم 47 پر بننے والی حکومت ریت کا پہاڑ ہے جسے ہماری تحریک پاش پاش کر دے گی۔ رہنما پی ٹی آئی عمر ایوب کہتے ہیں آئین اور قانون کی بالادستی ہماری تحریک کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، قانون کی بالادستی سے ہی تمام رہنما رہا ہو جائیں گے۔ صدر آصف علی زرداری نے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس 18 اپریل سپہر 4 بجے طلب کر لیا۔ صدر مملکت نئے پارلیمانی سال کے آغاز پر مشترکہ اجلاس سے خطاب کریں گے۔ پنجاب حکومت کا روٹی کی قیمت میں کمی کا اعلان، کاغذی کارروائی تک محدود، نہ تندور مالکان نے روٹی کی قیمت کم کی اور نہ ہی عوام کو کوئی ریلیف ملا۔